جناب علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کی جانب چلیں گے. پہلے بات کریں گے کہ دین ہمیں اس کا کیا درس دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، کیا فرمائیے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. عزت مآب رانا صاحب، اللہ آپ کو اور آپ کے ادارہ دن نیوز کو اجر عظیم عطا فرمایا کہ آج آپ نے ایک انتہائی سلگتے ہوئے موضوع پر اس پروگرام کو ترتیب دیا. بلا شبہ ناظرین کرام تک کتاب و سنت کی روشنی میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی پاکیزہ تعلیمات کو پہنچانا اس ضمن میں ازحد ضروری ہے، تاکہ لوگ اس بہت ہی برے کبھی فعل سے محفوظ رہیں، بچ جائیں. ہمارا معاشرہ سچی بات ہے جس انحطاط کی طرف شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی پاکیزہ تعلیمات کی جانب رجوع کریں. ابھی آپ نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی بزدلی کی بات ہے کہ انسان زندگی کی مشکلات سے جب گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو خود اپنی زندگی راہ فرار اختیار کرتا ہے. ہاں جی، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ہمیں اسلام یہ راستہ نہیں دکھاتا، اسلام ہمیں یہ راستہ دکھا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابھی حیات کو تاریکیوں نے گھیرا ہے، جدھر آنکھ اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے. شب سیاہ سے اہل سفر گھبرا نہ جائیں، شب سیاہ کی آگوش میں سویرا ہے. اسلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کا جو نظام بنایا ہوا ہے، یہ کس لیے بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے کہ میرے بندے، میرے غلام بن کر جو دنیا میں میرے نائب بن کر، اللہ نے ہمیں اپنے نائب بنا کر دنیا میں بھیجا انسان کو. اور اللہ نے قسمیں اٹھا کر اس انسان کے بارے میں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سب سے زیادہ خوبصورت سپرلیٹو ڈگری احسن، یہ افعل التفضیل کا صیغہ عربی گرامر کے لحاظ سے، جس کو انگلش میں سپرلیٹو ڈگری کہتے ہیں، کہ حسن کے لحاظ سے ہم نے سب سے حسین اگر ساری مخلوقات میں سے کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا. لیکن اللہ رب العالمین نے ساتھ یہ بھی قسم اٹھا کر فرمایا جو آپ نے بڑا خوبصورت جملہ بولا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. مشکلات جب آتی ہیں اللہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ ان مشکلات میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو صبر کر کے دکھاتا ہے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. یہ صبر کرنے والے پھر اس منزل پہ آ جاتے ہیں کہ اللہ خود ان کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے. لیکن جو گھبرا کر کیا کرتے کہ اپنی زندگی خود خاتمہ اپنے ہاتھوں سے کرتے، وہ اللہ کی بغاوت کر رہے ہیں. اللہ نے قرآن پاک میں بڑے واشغاف الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اگرچہ یہ اس کا خاص شان نزول ہے، لیکن علم تفسیر کے اصول کے مطابق العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب. اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اس سے بھی اللہ نے اور واضح فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا. سورہ نساء آیہ مبارکہ نمبر 29 اور 30 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو مت مارو، یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے میں تمہیں منع کر رہا ہوں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ جَهَنَّمَ. فرمایا کہ جو باز نہیں آتا اور اس طرح کر کے پھر ہٹتا ہے، فرمایا اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، جہنم کی آگ ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ حکم و دولی کرنا تو پھر حرام ہی ہے نا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے، یہ اللہ کی امانت، اس میں امانت کر رہا ہے، اس میں خیانت اگر انسان کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو یہی ہمیں پیغام ملے گا کہ میں نے اس کو حرام قرار دے دیا. اصل میں ہمارے نا یقین میں کمی ہوتی ہے. ہم اگر یہ سوچ لیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اسی کے تو اختیار میں ہے سارا کچھ،
تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ساری چیزوں سے نا بچ جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے ہم سیف ہو جاتے ہیں۔ ہم ایسا نہیں سوچتے، کیوں نہیں سوچتے اپنا بخاری صاحب، اس حوالے سے ہمارا توکل کیوں کم ہو گیا ہے؟ بہت اہم سوال ہے رانا صاحب، اور میں سمجھتا ہوں جو ابھی ہم اسباب محرکات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ خودکشی کی محرکات کیا ہیں، بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے بھی، آپ نے خود بھی۔ یقیناً سب سے بڑی بات میں یہ سمجھتا ہوں ایک اللہ کی عدم معرفت ہے۔ جناب سیدنا علی المرضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی جان کو پہچان لیتا ہے نا، وہ اپنے رب اور اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک جو سسٹم اور نظام ہمارے اندر اللہ نے پتہ نہیں کتنے فٹ کیے ہوئے ہیں، کوئی دل کا، دماغ کا، الگ الگ کتنے سسٹم ہیں۔ تو فرمایا، جس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، وفی انفسکم افلا تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، جی اپنا تو بن، اپنا تو بن۔ یقیناً آج ہم نے اب اللہ کی جو معرفت ہمارے اندر نہیں رہی، جیسے بھی آپ نے جملہ بولا کہ اللہ پہ توکل نہیں رہا۔ اب ہمیں اگر اللہ پہ اعتماد ہو، اللہ پہ توکل ہو، اللہ کی تقدیر پر راضی ہونے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایمان کا سوال کیا گیا تھا، حدیث جبریل بڑی معروف ہے، تو اس میں آپ نے کیا فرمایا تھا؟ بالقدر خیر ہی و شر ہی، جو تقدیر کا خیر والا حصہ اس پہ بھی ایمان لانا، جو انسان کے حق میں خیر نہیں ہے، بعض اوقات آزمائش ہوتی، امتحان ہوتا ہے، ابتلا ہوتی ہے، اس پر بھی ایمان لانا، یہ بھی اللہ کی طرف سے میرا امتحان ہے، یہ بھی میرے اللہ کی آزمائش ہے۔ ہم اس کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کیا کردار پیش کیا تھا جب آپ کے اپنے بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، بانجے شہید ہو گئے، بتیجے شہید ہو گئے، خود زخموں سے چور ہو گئے، تو اس وقت آپ نے کیا خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ رضینا بقضائک یا رب ولا الہ سواک یا رب، اللہ ہم تیری تقدیر پر راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اللہ ہم تیرے، یعنی اللہ کی تقدیر پہ بچے شہید کروا کے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب اس کا سبب کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ اعتماد کیوں نہیں پیدا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں یہ والدین کا سب سے پہلے کام تھا کہ وہ اپنے بچوں کے اندر دینی اقدار اور اللہ کی معرفت پیدا کرنے کی جستجو کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مولود، فرمایا کہ دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت سلیمہ لے کر پیدا ہوتا ہے، لیکن پھر اس کے والدین کی تربیت اس کو مجوسی بنا دیتی ہے، اس کو بے دین بنا دیتی ہے، اللہ سے غافل اور بیگانہ کر دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے کام تھا والدین کا، پھر کام تھا مکتب کا۔ مکتب سے مراد میری کیا ہے؟ جو مسجد کے ساتھ متصل ادارہ جہاں وہ بچہ قرآن پڑھنے جاتا ہے، دعائیں سیکھنے جاتا ہے، وہ استاد، پھر ہمارے سکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، یہ ان کا اساتذہ کا کام تھا۔ پھر معذرت کے ساتھ ہمارا میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہمارا الیکٹرانک میڈیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انہوں نے بچوں کو سکھانا تھا، انہوں نے اپنی آنے والی نسل کو یہ چیزیں باور کرانا تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری حکومت کی ذمہ داری، حکومت کی حیثیت ریاست کے اندر حکمران کی ایک باپ کی حیثیت ہوتی ہے، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنی اولاد، ان کو اپنی اولاد سمجھ کر، اپنے بچے سمجھ کے تربیت کرنا۔ ہم منحاص القوم تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے محاذ کے اوپر فیل ہیں۔ ہم نے ہماری ناکامی کا یہ محمد صاحب کی موجودگی میں یہ بھی پوچھے، کیا یہ صحیح ہے کہ جی جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی نماز جنازہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلمان کلمہ گو کسی وجہ سے، جو بھی ہم بات کر رہے تھے، میں نے ایک عرب کی کتاب پڑھی ہے، بڑے فلاسفر ہیں، انہوں نے کہا کہ 35% خودکشی کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ 65% لوگ ہیں جن کے کچھ اور اسباب، مثلا جیسے ابھی انہوں نے بتایا کہ طالب علم ہے، وہ اپنی تعلیم میں ناکام ہو رہا، کوئی کاروباری آدمی، اس طرح۔ تو بہرکیف جب وہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے وہ مسلمان کلمہ گو، تو کلمے کا بڑا احترام ہے اسلام میں، ہمارے دین و شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب ایک بندہ کلمہ گو مسلمان کہلوانے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ خودکشی کرنا عام گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن گناہ کبیرہ کی وجہ سے انسان ملت سے، اسلام سے، دین سے خارج نہیں ہو جاتا، وہ رہتا مسلمان ہی ہے۔ اور ہم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رحمت اور محبت اور شفقت بری تعلیمات ہیں
ان کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے خودکشی کرنے والے کا بھی جنازہ پڑھنا ہے، لیکن علماء نے اس میں بڑی تفصیل سے بحث کر کے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس علاقے کے جو معززین ہیں، بڑے لوگ ہیں دینی اعتبار سے یا معاشرتی اعتبار سے، ان کو اس کے جنازے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، عام لوگوں کو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے، تاکہ کچھ عبرت ہو دوسرے لوگوں کو کہ وہ سمجھیں کہ دیکھو اس نے خودکشی کی جو حرام تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے شریعت سے بغاوت کی ہے، اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ پاک نے اس چیز سے منع کیا تھا، تو اس نے اس طرح کی حرکت کرنے کی بنا پر آج یہ محروم ہوا کہ جو بہت اس علاقے کے نیک لوگ تھے وہ شریک نہیں ہوئے، جو بڑے معزز لوگ تھے وہ شریک نہیں ہوئے، لیکن چونکہ وہ مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، باقی مسلمانوں کو جو اس ماحول کے اس علاقے کے ان کو اس کا ضرور جنازہ پڑھنا چاہیے۔ تیسری بات میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں رانا صاحب، پھر اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے مغفرت کی، اور اگر اللہ چاہے تو اس کے کلمے اور ایمان کی بنیاد پر اس کو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے، معاف کرنے اور والا تو اگر وہ ہے۔ چاہے، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من قتل نفسه بشیء عذب به یوم القیامہ، جو بندہ خودکشی کرتا ہے اور جس چیز سے اپنے آپ کو مارتا ہے نا، قیامت کے دن اس کو اسی کا عذاب دیا جائے گا کہ اپنے ہاتھ سے پھر اسی طرح کر، وہ جو تکلیف دنیا میں اٹھائی دے نا خودکشی کے دوران وہ پھر اٹھائے گا، یہ اس کو عذاب دیا جائے گا اس کو بار تھوڑا بار۔ سا بھی